آپ نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ مسند افتاء پر بیٹھے تو کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ مسلسل 64 سال تک آپ پڑھاتے رہے، اور آپ کو شاید احمد آباد کی تاریخ کے بارے میں پتہ نہ ہو، احمد آباد اس وقت اتنا بڑا علم کا گہوارہ تھا کہ سعودی سے لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے۔ حضرت شاہ وجیہ الدین کا علمی حلقہ اتنا لمبا اور اتنا وسیع تھا کہ باہر کی کنٹری سے، یمن سے، عراق سے، سعودی سے لوگ پڑھنے یہاں آتے تھے، اور آپ نے بہت سارے علماء پیدا کی۔ لیکن جب آپ کی عمر مبارکہ ضعیفی کی طرف گئے، آپ بڑھاپے کی منزل کو جب پہنچے اور تھکان زیادہ لگنے لگی، تو حضرت شاہ وجیہ الدین نے مدرسہ آپ نے اپنے شاگردوں کے حوالے کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اب آپ پڑھانا، میں صرف نظام سنبھالوں گا۔ جیسے حضرت شاہ وجیہ الدین نے اعلان کیا کہ کل سے میں نہیں پڑھاؤں گا، رات کو سوئے، خواب میں سرکار تشریف لے آئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹا کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ بیٹا تمہیں ضرور پڑھانا ہے، جب تم پڑھاتے ہو تو میں خود مدینے سے سننے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج محرم الحرام کی 30 تاریخ ہے۔ آج مجھے جس عظیم ذات کا تذکرہ کرنا ہے، ہمارے اسی احمد آباد کے ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ولیوں کی صف میں خاص مقام عطا فرمایا، جو ولی بھی ہیں، احمد آباد کے قطب بھی ہیں، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ آج ان کا عرس بھی ہے، 30 محرم ہے، ان کا عرس بھی ہے۔ ان کی سیرت کے کچھ حوالے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سن کر ان باتوں کو اپنے اندر اتارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ اگر آج وقت ملے نہ بھی ملے تو وقت نکال کر آج ان کے آستانے پر جا کر حاضری ضرور دینا۔ کن کا مجھے آج تذکرہ کرنا ہے؟ خانپور میں جن کا مزار ہے، حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی علیہ رحمہ کا۔ یہ ہمارے احمد آباد کے قطب ہیں، بہت بڑی شان ہے ان کی۔ باہر کے لوگ جب احمد آباد آتے ہیں تو ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ آج جلدی سے کام نپٹاؤں، شاہ عالم کے مزار پر جا کر حاضری دوں، قطب عالم کے مزار پر جا کر حاضری دوں۔ باہر سے آنے والا
کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ آج جلدی وقت مجھے ملے اور میں جا کر ان بزرگوں کے آستانے پر جا کر فاتحہ پڑھوں۔ ہم اسی احمد آباد میں رہتے ہیں، یہ مدینۃ الاولیاء ہے، احمد آباد مدینۃ الاولیاء ہے۔ اتنا عظیم شہر ہے کہ کوئی بھی کونے میں چلے جاؤ اللہ کے ولی کا مزار ضرور نظر آئے گا۔ اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ اگر ان اللہ والوں کے آستانے نہ ہوتے تو ہم کب کے مٹ گئے ہوتے، کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ ان اللہ والوں کے آستانے موجود ہیں تو ہم بھی آج زندہ ہیں۔ ان کے توسل سے، ان کے فیضان سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے اور ہم مالا مال ہو رہے ہیں، لیکن کیا کرا جائے، ہمارے پاس سب کچھ تو وقت ہے، ان اللہ والوں کے آستانے پر جانے کی ہمارے پاس وقت نہیں رہتا۔ اس لیے آج میں خاص آپ حضرات سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج ان کا عرس بھی ہے، وقت نکال کر ان کے آستانے پر حاضری ضرور دینا، اس لیے کہ جہاں اللہ کے ولی کا آستانہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی چھماچم رحمت برستی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے آستانے پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور آج ان کا عرس بھی ہے۔ ایک تو آستانہ ہے اور آج ان کا عرس بھی ہے۔ جب اللہ کی بے پناہ رحمتیں برسے گی ہم گنہگار وہاں جائیں گے، کچھ چھینٹے ہمارے اوپر بھی گر جائیں گے، اللہ کی رحمت کے کچھ چھینٹے ہمارے اوپر بھی گر جائیں گے، اور رحمت کے کچھ چھینٹے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر برسا دیے، یقیناً مسلمانوں ہماری زندگی بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اس لیے آج ان کا تذکرہ بھی سنیں اور وقت نکال کر ان کے آستانے پر ضرور حاضری دیں۔ اور خاص ایک چیز اور دیکھیں، ابھی سیرت سنانے سے پہلے یہ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی علیہ رحمہ حسنی حسینی سادات ہیں، بڑا خاندان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس ہندوستان سے پیار دیکھیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب نواز کو بھی بھیجا اور اولیاء کرام کو بھی بھیجا۔ یہی حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ کا نام آتا ہے حضرت بہاؤالدین۔ یہ حضرت بہاؤالدین سفر کرتے کرتے مکۃ المکرمہ پہنچے حج ادا کرنے کے لیے۔ حضرت بہاؤالدین فرماتے ہیں میں حج کے ایام میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کا آخری چکر لگا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور سامنے سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین فرماتے ہیں جیسے سرکار کا دیدار ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اب دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور تمہیں ہندوستان جانا ہے، اور ہندوستان میں خاص کر کے تمہیں گجرات جانا ہے۔ پھر وہاں سے آپ سفر کرتے ہیں اور ویرم گام کے قریب ایک جگہ ہے پاٹری جس کا نام ہے۔ ایسے علاقے میں چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن یہ اللہ والے جب آتے ہیں علاقہ تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب قدم رکھتے ہیں اللہ اسی علاقے کو آباد فرما دیتا ہے۔ آپ وہاں پر آئے اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، پھر آپ کے بیٹے یہاں تک کہ حضرت شاہ وجیہ الدین کی پیدائش، واقعہ بہت تفصیل والا ہے ان کے آباء و اجداد کا۔ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 محرم الحرام کی آپ کی پیدائش ہے، اور آپ کی پیدائش کے بارے میں آپ کے آباء و اجداد میں جتنے بھی تھے یکے بعد دیگرے سب نے آپ کی آنے کی خوشخبریاں عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ آپ کے دادا آپ کی والدہ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور ارشاد فرماتے بیٹا یہ جو لڑکی ہے اس لڑکی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بہت بڑا عالم ہوگا، اس لڑکی سے بیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بہت بڑا عالم ہوگا۔ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کا خاندان علمی خاندان، اوپر تک آپ چلے جائیے آباء و اجداد میں، چاہے ددیال میں ہو یا ننیال میں ہو، اب ان کی سیرت مفصل آپ پڑھنا، ددیال کی طرف سے ہو یا ننیال کی طرف سے ہو، پورے آباء و اجداد میں جتنے ہیں سب عالم، وقت کے بڑے بڑے علامہ۔ جب خاندان علم والا ہوگا تو ہونے والا بچہ کورا کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ بھی علم کی طرف مائل ہوئے، اور کیسے مائل ہوئے آپ کی سیرت میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی 5 سال کے ہوئے قرآن کو ناظرے کے طور پہ ختم کر لیا، اور 7 سال کے ہوئے تو قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ 7 سال میں ہمارے یہاں 70 سال کا انسان قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتا،
اور وہاں حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی ہیں، 7 سال کی عمر میں قرآن کو دیکھ کر نہیں، منہ پر یاد کر لیا، حافظ بن گئے، اور 15 سال کی جب آپ کی عمر مبارکہ ہوئی تو دنیا میں جتنے علوم تھے سارے علوم حاصل کر لیے، وقت کے بہت بڑے عالم بھی بن گئے۔ اور آپ جس استاد کے پاس جا کر علم سکھا کرتے تھے، آپ کے استاد 250 علوم میں ماہر تھے۔ کتنے علوم جانتے تھے؟ جاننا ایک الگ بات ہے اور اس میں مہارت رکھنا ایک چیز ہوتی ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ کام جانتا تو ہوں لیکن اس کام کا میں ماسٹر مائنڈ بھی ہوں، ماہر ہوں۔ آپ جس کے پاس، جس استاد کے پاس جا کر علم سیکھتے تھے وہ 250 علوم میں ماہر تھے، آپ ان کے پاس جا کر علم سیکھتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے استاد کا انتقال ہو گیا، ابھی 125 علوم سیکھے تھے، آپ کے استاد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شاہ وجیہ الدین روتے رہے، روتے روتے آنکھ لگ گئی، قسمت کا ستارہ چمکا، خواب میں سرکار تشریف لے آئے، اور سرکار نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، بیٹا کیوں پریشان ہو، کیوں غمگین ہو، روتے کیوں ہو؟ حضرت شاہ وجیہ الدین عرض کی، نانا جان علم حاصل کرنا چاہتا تھا، جس استاد کے پاس سیکھتا تھا 250 علوم جانتے تھے لیکن ابھی تو کم ہی سیکھ پایا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب ہی میں حضرت شاہ وجیہ الدین کو ایک کاغذ پر سارے علوم لکھ کر دیے، علوم کے سارے نام، جتنے علوم تھے سارے علوم کے نام لکھ کر سرکار نے خواب ہی میں شاہ وجیہ الدین کے ہاتھ میں دیا۔ شاہ وجیہ الدین فرماتے ہیں، آنکھ کھلی تو سرکار کا دیا ہوا کاغذ میرے ہاتھ میں موجود تھا، وہ کاغذ میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اور حضرت شاہ وجیہ الدین فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب خواب میں یہ کاغذ مجھے عطا فرمایا تھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹا اس کاغذ میں جتنے علوم لکھے ہیں ہم نے سب کچھ انڈیل دیے، تمہارے سینے میں سب کچھ منتقل فرما دیے۔ حضرت شاہ وجیہ الدین فرماتے ہیں، صبح اٹھا کاغذ تو میرے ہاتھ میں تھا، اب جتنے علوم لکھے ہوئے تھے میں جس بھی علم کے طرف جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ علم تو پہلے ہی سے میرے پاس موجود ہے۔ یہ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی، اور پھر آپ نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ ایسے ہی نہیں بیٹھے، علم کا ایک خاص وصف ہوتا ہے کہ اگر علم سیکھا جائے تو دوسروں تک پہنچایا بھی جائے۔ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی علیہ رحمٰن نے علم کی طرف آپ اتنے مائل تھے، آپ کو علم سے اتنا لگاؤ تھا، اتنی محبت تھی کہ آپ کی سیرت میں یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ شادی والے دن جب حضرت شاہ وجیہ الدین کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو ان کے گھر پر ایک رسم ادا ہوتی تھی، دلہا دلہن کو بٹھا کر ایک رسم ادا کی جاتی تھی، دلہن کو بھی بٹھا دیا گیا، چاروں طرف لوگ دوڑ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، شاہ وجیہ الدین مل نہیں رہے، سب پریشان کہ دلہا موجود نہیں ہے، دلہن آ گئی، اب رسم ادا کرنی ہے، دلہا موجود نہیں، سب پریشان ہو کر آپ کے والد کے پاس گئے، کہا حضور دلہن بھی تیار ہے، سارے مراسم سب کچھ تیار ہے، دلہا نہیں مل رہا ہے، شاہ وجیہ الدین کہاں ہے؟ تو آپ کے والد نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا اکثر کتابیں پڑھنے کے لیے مدرسے جایا کرتا ہے، میرا بیٹا اکثر کتابیں پڑھنے کے لیے مدرسے جایا کرتا ہے، اسے کتاب پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، آج اگر تم میرے بیٹے کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، میرا بیٹا کہیں اور نہیں مدرسے میں ملے گا، میرا بیٹا مدرسے میں ملے گا۔ وہ تھے جو یہ شادی والے دن بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم آگے میں بولنے نہیں جاؤں گا لیکن آپ عقل مند ہیں، وہ شادی کی رسم ادا ہو رہی ہے اور آپ کتاب پڑھنے کا آپ کو اتنا شوق، جب آپ کے والد نے ارشاد فرمایا تو لوگ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدرسے پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضرت شاہ وجیہ الدین کتاب کھول کر کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو اتنا شغف تھا، اتنی محبت تھی۔ اچھا، آپ نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ مسند افتاء پر بیٹھے تو کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ مسلسل 64 سال تک آپ پڑھاتے رہے۔ کتنے سال؟ 64 سال پڑھاتے رہے، اور آپ کو شاید احمد آباد کی تاریخ کے بارے میں پتہ نہ ہو، احمد آباد اس وقت اتنا بڑا علم کا گہوارہ تھا کہ سعودی سے لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے۔ حضرت شاہ وجیہ الدین کا علمی حلقہ اتنا لمبا اور اتنا وسیع تھا کہ باہر کی کنٹری سے، یمن سے، عراق سے، سعودی سے لوگ پڑھنے یہاں آتے تھے، اور آپ نے بہت سارے علماء پیدا کیے۔ 64 سال میں صرف 4 مرتبہ آپ کا سبق بند رہا۔ آج اس پورے مجمع میں کئی ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے، کتنی غیر حاضریاں ہوتی ہماری، لیکن وہ 64 سال میں صرف 4 مرتبہ غیر حاضری۔
64 سال تک آپ پڑھاتے رہے، لیکن جب آپ کی عمر مبارکہ ضعیفی کی طرف گئے، آپ بڑھاپے کی منزل کو جب پہنچے اور تھکان زیادہ لگنے لگی، تو حضرت شاہ وجیہ الدین نے علماء تو پیدا کر دیے تھے، آپ جس مدرسے میں پڑھاتے تھے وہ مدرسہ آپ نے اپنے شاگردوں کے حوالے کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا اب آپ پڑھانا، میں صرف نظام سنبھالوں گا۔ جیسے حضرت شاہ وجیہ الدین نے اعلان کیا کہ کل سے میں نہیں پڑھاؤں گا، رات کو سوئے، خواب میں سرکار تشریف لے آئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹا کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ بیٹا تمہیں ضرور پڑھانا ہے، جب تم پڑھاتے ہو تو میں خود مدینے سے سننے آتا ہوں۔ بیٹا جب تم پڑھاتے ہو، بیٹا جب تم حدیث کا درس دیتے ہو، جب پڑھاتے ہو تو تمہارا درس سننے کے لیے میں خود آیا کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ نے سنا، بیدار ہوئے اور پھر آپ درسگاہ میں گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا شاگردو میری درسگاہ کا نام درس الویہ رکھا تھا، لیکن خواب میں سرکار نے آ کر جو بشارت سنائی ہے تو آج سے میں اپنی خانقاہ اور درسگاہ کا نام درس محمدی رکھتا ہوں، اس درس کا نام درس محمدی رکھتا ہوں۔ پھر آپ آخری وقت تک پڑھاتے رہے۔ یہ حضرت شاہ وجیہ الدین ہے۔ علم بھی اتنا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باطنی تصرف بھی عطا فرمایا تھا، مقام ولایت پر بھی عطا فرمایا تھا، اور مقام ولایت ایسے نہیں ملتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کے والد اس وقت کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے آپ کو منصب قضا پر فائز کیا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا، جج کے مقام پر آپ فائز تھے، آپ کے والد۔ لیکن حضرت شاہ وجیہ الدین ہیں، اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا، آپ کبھی بھی اپنے والد کے یہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ شاہ وجیہ الدین اپنے والد کے یہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بات آپ کے والد تک پہنچائی گئی، والد نے ایک مرتبہ بلایا شاہ وجیہ الدین کو، بلانے کے بعد کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو کھانا آتا ہے وہ تم نہیں کھاتے ہو، ہمارے یہاں سے جو کھانا آتا ہے وہ تم نہیں کھاتے ہو، بات کیا ہے؟ حضرت شاہ وجیہ الدین نے عرض کیا ابا دراصل بات یہ ہے کہ آپ جج ہیں، آپ جج ہیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں، آپ ان سے کچھ باہر سے سامان منگاتے ہیں، تو ابا ہو سکتا ہے کہ یہ ملازم باہر بازار میں جا کر جو سامان خریدنے جاتے ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کا نام دیتے ہوں کہ جج صاحب کا سامان ہے، اور آپ کا نام سن کر دکان والا کچھ رعایت کر دیتا ہو، آپ کا نام سن کر دکان والا کچھ رعایت کر دیتا ہو آپ کے خوف سے، جب آپ کے خوف سے وہ دکان والا کچھ رعایت کر دیتا ہوگا اور وہی سامان آپ کے گھر پر آتا ہوگا اور پھر وہی کھانا مجھ تک آتا ہے، تو مجھے اس بات میں شک ہے، یقین نہیں، مجھے اس بات میں شک ہے کہ آپ کے ملازمین جا کر وہاں آپ کا نام دیتے ہوں گے اور دکاندار آپ کے خوف سے کچھ کم کر دیتا ہوگا پیسہ، اور پھر وہ سامان آتا ہوگا، وہ کھانا میرے لیے آتا ہے، تو مجھے اس بات میں شک ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا ہوں۔ تو آپ کے والد نے ارشاد فرمایا بیٹا جتنی احتیاط تم برتتے ہو اس سے زیادہ احتیاط میں بھی برتتا ہوں۔ آپ کے والد نے ارشاد فرمایا بیٹا احتیاط برتتا ہوں تبھی تو اللہ نے تمہارے جیسا بیٹا میرے گھر پہ پیدا فرمایا ہے، جب اتنی احتیاط برتتا ہوں، اتنی پاک دامنی برتتا ہوں، کھانے میں بہت احتیاط رکھیں، اگر حلال ہے تو اولاد فرما بردار ہے، اور پھر اگر کھلاتے رہو بس آنا چاہیے، میرا لڑکا بس موج شوق کرتے رہنا چاہیے، پھر آپ ماحول بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا احتیاط برتتا ہوں تبھی اللہ نے تیرے جیسا نیک بیٹا میرے گھر پہ پیدا فرمایا ہے۔ یہی حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی تصرف کتنا عطا فرمایا، مقام ولایت پر کتنا خاص عطا فرمایا تھا۔ اسی احمد آباد کے ایک بزرگ تھے، وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ میں جو کچھ ہوں اپنی وجہ سے ہوں، اور یاد رکھنا کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں خود سے بڑا ہو جاؤں، جب تک اللہ کے نیک ولیوں کی نگاہ نہیں ہو سکتی ہے تب تک کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی نگاہ ولایت ضرور ہوتی ہے، ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے، وہ اللہ والے ہیں کہ اگر آنے والا چور ہوتا ہے نگاہ پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قطب بنا دیتا ہے، ان کی نگاہ کا اثر ہوتا ہے۔ احمد آباد کے وہی بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن دل و دماغ میں بات آئی کہ جو کچھ ہوں میں اپنی وجہ سے ہوں۔ بات حضرت شاہ وجیہ الدین تک پہنچائی گئی، آپ نے انہیں بلایا، جیسے ہی وہ آئے تو وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر نازیبا الفاظ کہتے رہے، بے ادبی کرتے رہے،
جتنا بس آنے کے بعد بے ادبی کے الفاظ کہے تھے، حضرت شاہ وجیہ الدین کو جلال آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اگر تم کمال کو پہنچے تھے تو جاؤ، ہم نے وہ کمال تم سے چھین لیا، پہنچے تھے کمال کو تو ہم نے تمہارا وہ کمال چھین لیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہی انسان باہر آئے تو کہنے لگے کہ پہلے گیا تھا تب میں اللہ کا ولی تھا، باہر آیا تو بالکل خالی، باہر آیا بالکل خالی۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے کا انجام۔ ہم بھی کبھی مزارات پر جاتے ہیں، میں اکثر بتایا کرتا ہوں اللہ والوں کے آستانے پر جاؤ، مزار پر فاتحہ پڑھنے جاؤ تو مزار سے 10 قدم دور کھڑے رہو، 10 ہاتھ دور کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھو۔ یہ اس سے پہلے میں بیان میں بتا چکا ہوں، اللہ والوں کے آستانے پر جانے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں۔ کسی بھی اللہ والے کے مزار پر جاؤ، یہ مزار ہے اس سے 10 قدم دور رہو، 10 ہاتھ کی دوری پر کھڑے رہو اور فاتحہ پڑھو، وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ آج ہم مزار پر جاتے ہیں تو بالکل مزار پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاؤں ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، مزار سے ہمارے پاؤں ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ آپ دوری سے فاتحہ پڑھ لیتے۔ کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم سے بے ادبی ہو جاتی ہے، گستاخی ہو جاتی ہے، پھر یہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کیسے یہ ہو گیا۔ کبھی اپنے اندر جھانک لینا کہیں ہم سے گستاخی تو نہیں ہوئی۔ اس انسان نے وہ اللہ کے ولی تھے، لیکن دل و دماغ میں بات آئی جو کچھ ہے میں اپنی وجہ سے ہوں۔ آپ نے کہا اگر تیری وجہ سے تو میں سب کچھ چھین لیتا ہوں، سب کچھ چھین لیا گیا۔ 3 دن تک ایسے ہی گھومتے رہے۔ پھر وہی انسان آپ کے خاص خادم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جاؤ حضرت کے پاس جا کر میری سفارش کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت نے پھر بلایا، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، جو کچھ تھا وہ آپ کے کمال کی وجہ سے تھا، آپ کی نگاہ کا اثر تھا، حضور کرم فرما دیجئے۔ حضرت شاہ وجیہ الدین نے ارشاد فرمایا پڑھو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ نے جیسے ہی 3 مرتبہ پڑھایا، آنے والے نے پڑھنا تھا کہ جو مقام اللہ نے پہلے دیا تھا پھر سے عطا فرما دیا۔ یہ حضرت شاہ وجیہ الدین، آپ کا مزار ہمارے اسی احمد آباد میں 30 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہے، اور آپ کی وصال کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جس سال آپ کا وصال ہونے والا تھا، آپ کے خانقاہ کے پاس جو حوض تھا وہ حوض کا رنگ بدل گیا، حوض جو تھا حوض کا رنگ، پانی کا رنگ بدل گیا۔ حضرت شاہ وجیہ الدین حوض کے پاس آئے، پانی کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا اور نگاہ ڈالی، پانی ہاتھ میں لیا، نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنے کے بعد پانی کو حوض میں ڈال دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے پانی اٹھایا، نگاہ ڈالی اور پانی حوض میں ڈال دیا۔ بس آپ کی نگاہ کا پڑنا تھا اس پانی پر کہ اس پانی کو اللہ نے آب حیات بنا دیا، آج تک پانی جاری ہے، وہ حوض کے اس جگہ سے پانی آج تک جاری ہے۔ اور کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ جو انسان جس بیماری میں مبتلا ہو، انسان جس بیماری میں مبتلا ہو، ان کے مزار پر آ کر وہ پانی اٹھائے اور اس نیت سے اگر پانی پیتا ہے تو اللہ پانی کی برکت سے اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کے مزار پر چوکھٹ پر شکر رکھی جاتی ہے۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو انسان توتلا بولتا ہو، زبان میں لکنت ہو، گونگا ہو، بولنے میں تکلیف ہوتی ہو، شاہ وجیہ الدین کے مزار پر جائے، جو شکر رکھی ہوئی ہے اسے زبان سے چاٹے۔ یہ چاٹنا اتنا مقبول ہوگا کہ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اگر زبان میں لکنت بھی ہوگی اللہ اس کی لکنت کو ختم فرمائے گا۔ یہ آستانے ہمارے یہاں موجود ہے۔ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی کے مزار پر پانی پیو تو بیماری سے شفا مل جائے، زبان میں لکنت ہو، گونگا ہو، شکر چاٹو تو زبان اچھی ہو جائے۔ جب سرکار کے بیٹے شاہ وجیہ الدین کا یہ کمال ہے، جب ان کے بیٹے کا یہ کمال ہے تو پھر سرکار کا کمال کتنا بڑا ہوگا۔ جب شاہ وجیہ الدین کے بیٹے کا یہ مقام ہے، سنیو، آج میں نے ان کی سیرت کے کچھ حوالے آپ کے سامنے اسی لیے رکھے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اتنے بڑے بڑے سینٹر ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساری سمسیاؤں کے حل ان اللہ والوں کے آستانے پر ہیں۔ شاہ عالم کے مزار کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو ان کے مزار پہ جاؤ، رزق نہیں ہے حضرت عبدالصمد خدا نما کے مزار پر جاؤ۔ اتنے آستانے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی چنگاری کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں سب کچھ ہے تو صحیح، لیکن ہم جاتے نہیں۔ اس لیے آج ان کا عرس ہے، ان کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھیں، اور فاتحہ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا ہے، جا کر بالکل کل میں ان کے مزار پر گیا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پر لوگ لپکے ہوئے، وہاں پر
کبھی کبھی بے ادبی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، بس اسے تو پھر اللہ ہی معاف کرے، اس لیے مزار پر جاؤ، فاتحہ پڑھو، حضرت شاہ وجی الدین کا بھی آج عرس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت میرا سید علی داتار کا بھی، وہ بھی ایک سینٹر ہے۔ یہ کسی کو اگر حاضری آتی ہو یا کوئی جنات شریر جن پریشان کرتا ہو ان کے آستانے پر جائے تو وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا، حضرت میرا سید علی داتار وہ عظیم بزرگ تھے، اسی احمد آباد کا ایک مارواڑی تھا جس کا نام دیوی لال تھا، احمد آباد کا مارواڑی دیوی لال نام تھا۔ میرا داتار سے محبت بہت تھی، اولاد نہیں تھی، شادی کو کئی سال کا عرصہ گزرا، میرا داتار سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ مزار پہ گیا، کہا حضور محبت کرتا ہوں، دعا مانگ رہا وہاں پر ہے مارواڑی، لیکن دعا کر رہا حضور محبت کرتا ہوں اور کئی ٹائم سے مانگ رہا ہوں، میرے یہاں اولاد نہیں، حضور اب تو اولاد میرے گھر پہ بھیج دو، اب تو کوئی سبیل بنا دو کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہو۔ بس وہ مارواڑی نے کون سی دل سے مانگا تھا، دعا قبول ہو گئی اور اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا اس نے لڑکے کا نام روشن لال رکھا۔ لڑکا جب 4 سال کا ہوا گلے میں گانٹھ ہوئی، سول ہاسپٹل میں دکھایا گیا، اس کا علاج بھی کیا گیا، گانٹھ نکالی گئی، حکیموں کو دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، علاج تو ہو گیا لیکن بچہ بچ نہ سکا، بچہ مر گیا، بچہ تو مر گیا۔ اسے اوناوا تالاب کے پاس لے گئے اور وہیں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد دونوں ماں باپ میرا داتار کے مزار پر آئے اور آ کر کا حضور بڑی منت سے مانگا تھا، آپ نے دیا بھی تھا، حضور جب دیا تھا تو اتنی جلدی لے کیوں لیا؟ یہ ہے مانگنے کا طریقہ، حضور بڑی منت سے مانگا تھا، جب دیا تھا تو پھر آپ نے اتنی جلدی کیوں لے لیا؟ حضور اب ہم سے یہ جدائی برداشت نہیں ہے۔ یہ باپ اور ان کی اہلیہ دونوں روتے رہے، کئی سال کا عرصہ گزرا، امتحان بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہی دیوی لال اپنے مکان میں میرا داتار کو یاد کر رہا تھا، اچانک کمرے کے اندر خوبصورت نوجوان لڑکا آیا اور انہوں نے آ کر کہا اگر تو اپنے لڑکے سے ملنا چاہتا ہے تو دلی اسٹیشن پہ چلے جا، تیرے لڑکے سے ملاقات ہو جائے گی، جا دلی اسٹیشن، تیرے لڑکے سے ملاقات ہو جائے گی۔ دیوی لال سفر کرتے کرتے دلی اسٹیشن پہنچتا ہے تو کیا دیکھا، اگلی ٹرین میں ایک لڑکا ملا ہے۔ جب اس لڑکے کے پاس گئے اور کپڑا ہٹایا تو دیوی لال کہتا ہے کہ جیسے کپڑا ہٹا تو کیا دیکھتا ہوں، کپڑے کے اندر کوئی اور لڑکا نہیں، میرا لڑکا تھا، اور جب میں نے آواز دی تو میرا لڑکا کھڑا بھی ہو گیا، آواز دی تو میرا لڑکا کھڑا بھی ہوگا۔ یہ میرا داتار ہیں، مرے ہوئے بچے کو بھی زندگی وہاں سے مل جایا کرتی۔ ان کا بھی عرس ہے، ان کے نام کی بھی فاتحہ کریں، حضرت شاہ وجی الدین کے نام کی بھی فاتحہ کریں، ان کے وسیلے سے مانگیں گے، اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔